بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ خوب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک مولوی صاحب ہر چند کے علم و فضل کے لحاظ سے زہد و عبادت کی روح سے ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے، لیکن افلاس اور تنگ دستی سے وہ بھی مستثنیٰ نہ تھے۔ دائمی افلاس اور تنگ دستی سے تنگ آ کر ایک روز بیوی صاحبہ نے کہا، بے شک دینداری افضل ترین نعمت ہے، لیکن کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر آپ دینداری کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دنیا داری کا بھی کچھ خیال رکھتے، کیونکہ فقر اور کفر ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہیں۔ حقوق نفس کی ادائیگی ہر انسان پر فرض ہے اور جائز صورتوں میں زندگی قائم رکھنے کے واسطے حصول دنیا کسی طرح اصول دین کے خلاف نہیں ہے۔ اس تنگ دستی نے میرے تو اعتقاد کو متزلزل کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ دنیا کی درستی کے لیے آپ بھی اپنے دین کی حفاظت رکھتے ہوئے جائز تدابیر اختیار کریں۔ مولوی صاحب نے فرمایا، یہ دنیا چند روزہ ہے، مشکل یا آسان، کسی نہ کسی طرح سے گزر ہی جائے گی۔ ہر حال میں صبر اور شکر اختیار کرنا چاہیے اور اسی عارضی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دینداری کو ترک کر کے ابدی راحت سے محروم رہنا نہایت خسارے کا سودا ہے۔ بیوی نے کہا، دینداری کے ساتھ بھی دنیا کمائی جا سکتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ بالکل ناممکن ہے، کیونکہ دنیا ایک مکر ہے اور بغیر مکر و فریب حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تیری خواہش یہی ہے تو تجربے کے طور پر میں تجھ کو اس کا نتیجہ بھی دکھلا دیتا ہوں تاکہ تجھے پختگی اعتقاد حاصل ہو سکے۔ مولوی صاحب گھر سے رخصت ہو گئے اور چند روز کے بعد کسی دوسرے شہر میں پہنچ گئے۔ چونکہ زور علم کی وجہ سے زور عقل کافی رکھتے تھے، داڑھی صاف کروائی، پیشانی پہ کشکا لگا، زنار گلے میں پہن کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے اور نمازیوں کے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کی خواہش کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا، میں ایک مالدار برہمن خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا میلان اسلام کو دیکھ کر تمام اہل خاندان مجھ سے مخالفت رکھتے ہیں اور ہر وقت در پہ ایذا رہتے ہیں۔ ان کے جور و ظلم سے تنگ آ کر اور ان کے وجود کو اپنی اس مبارک خواہش کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر اپنی بیوی، بال بچوں اور لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر نور اسلام سے روشنی حاصل کرنے اور شرف ایمان سے مشرف ہونے کے لیے اپنی جان بچا کر وطن سے سینکڑوں کوس دور یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے مسلمان بنا لیجئے۔ ان کی اس درخواست پر تمام مسلمان نہایت خوش ہوئے اور شوق اسلام میں اس بے نظیر قربانی اور ایثار کا اس شہر میں گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ مصنوعی برہمن یعنی نو مسلم صاحب اس مسجد میں ہر وقت جھاڑو دیتے، نمازیوں کے وضو کے واسطے پانی بھرتے، چراغ وغیرہ جلاتے، ہر قسم کی خدمت جو مسجد کو درکار تھی بڑے اہتمام کے ساتھ پورا کرتے اور روکھی سوکھی کھا کر فاضل اوقات میں شب و روز مصروف عبادت مشغول و طاعت رہتے۔ چند روز اسی طرح گزر گئے اور لوگوں کے دلوں پر ان کی زہد و ریاضت کا کافی اثر ہو گیا۔ تو ایک دن جمعۃ الوداع کی نماز کے بعد ہزارہ نمازیوں کے مجمع میں آپ نے کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا، الحمدللہ کہ گزشتہ شب خواب میں حضرت خضر علیہ السلام میرے عقائد اسلامی پر سچے طور پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگا کر علوم دین کے تمام دروازے مجھ پر کھول دیے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی رحمت خدا سے مرحمت شدہ علم و وعظ سے لوگوں کو مستفیض کروں۔ شہرت تو ان کی بہت ہو چکی تھی۔ اس غیر معمولی بات نے سب لوگوں کو بہت حیران کر دیا اور بے ساختہ تمام لوگ ہمتاً گوش ہو گئے۔ نو مسلم صاحب نے ممبر پر چڑھ کر اس قدر پرزور اور رقت خیز وعظ فرمایا کہ فرط تاثیر سے ہر ایک شخص گریہ بے اختیار پر قدرت ضبط نہ رکھ سکا۔ سینکڑوں اشخاص نے اسی وقت مرید بننے کی درخواست کی۔ آپ نے سب کو اپنی مریدی میں لے لیا اور مریدان زود اعتقاد حسب توفیق معقول نذرانے چڑھانے لگے۔ اس کے بعد ہر روز نئے نئے مرید بنائے جانے کا سلسلہ بکثرت جاری رہا۔ مصنوعی پنڈت
بعد میں 9 مسلم اور حال کے پیر جی صاحب نے مریدوں کی ایک فہرست مرتب کی، جس میں مرید کا نام، مقام اور رقوم نذرانہ کا نہایت باقاعدگی کے ساتھ اندراج ہوتا رہا۔ جب کافی رقم جمع ہو گئی تو ایک موقع پا کر رات کی تاریکی میں مولوی صاحب کافی دولت ہمراہ لے کر بغیر کسی کو اطلاع دیے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ چند روز بعد گھر پہنچے تو بیوی صاحبہ اس دولت کثیر کو اس تھوڑے عرصے میں اپنے غریب خانہ میں دیکھ کر نہایت خوش ہوئیں، جو کہ حقیقی معنوں میں اب دولت خانہ بن گیا تھا۔ مولوی صاحب نے حصول دولت کے تمام ذرائع کو بیان کر کے کہا، اے نیک بخت، ایک طرف تو یہ مذموم طریقوں سے حاصل شدہ دولت کا یہ ڈھیر پڑا ہے اور دوسری طرف دولت ایمان ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے تو جس کو چاہے قبول کر لے، بیک وقت دونوں چیزوں کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ سعادت مند اور ایمان پسند بیوی نے دولت ایمان کو دولت دنیا پر ترجیح دے کر اپنی موجودہ حالت افلاس و فقر میں صابر اور شاکر رہنا قبول کیا۔ مولوی صاحب نے وہ تمام دولت جو بطور امانت ان کے پاس چند روز کے لیے تھی، اسی شہر میں جا کر فہرست مرتب شدہ کی روح سے سب مریدوں کو واپس کر دی۔ وہاں کے لوگوں نے مولوی صاحب کے اس طرح غائب ہو جانے کو کرامات غیبی پر سمجھا۔ جب انہوں نے دوبارہ مولوی صاحب کے آنے اور رقوم نذرانہ کی واپسی کا حال دیکھا اور مولوی صاحب نے اس تمام مکر و فریب کا سچا واقعہ اور اس کی وجوہات بیان کی تو ان کے حسن عقیدت میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے حلقے میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ مخلصانہ درخواست تو مریدوں کی انہوں نے قبول فرما لی، لیکن نذرانہ وغیرہ کسی صورت میں بھی قبول نہ کیا اور اپنے گھر واپس آ کر اپنی رفیق زندگی کو اپنا جیسا پختہ اعتقاد بنا کر نہایت صابرانہ اور صالحانہ زندگی بسر کی۔ خدا تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنا تھا کبھی ہم نے، جو دین کو رکھتے ہیں وہ دنیا نہیں رکھتے، یعنی کہ جو دیندار ہیں وہ دین کے آگے دنیا کی کسی شے کی تمنا نہیں رکھتے۔ کرنے کو تو کرتے ہیں وہ دنیا کے بکھیڑے، پر اٹکا ہوا ان میں دل اپنا نہیں رکھتے۔ محنت سے مشقت سے کماتے ہیں کمائی، دامن طلب حد سے زیادہ نہیں رکھتے۔ حاصل یہ کہ دنیا میں گزر کرتے ہیں دیندار اس شکل سے جیسے کہ وہ دنیا نہیں رکھتے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔